بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے اور اشعار کی تشریح۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو مہرباں تو ہے۔ دیکھیں بیٹا، چمن سے مراد کائنات ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، چمن عالم رنگ و بو تیرے ہی رنگ کا عکاس ہے، اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا اصل رکھوالا ہے۔ تشریح طلب شعر اپنے خوبصورتی کا بہترین مرقع ہے، اور امیر منائی ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ انہوں نے اس شعر کے اندر اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مخاطب ہیں، رب ذوالجلال سے عرض کر رہے ہیں، گولہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ کائنات، یہ عالم رنگ و بو، یہ تیرے ہی حسن کا عکاس ہے۔ جس چیز کو جتنا غور سے دیکھیں تو اللہ کی قدرت جو ہے اتنی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو پھر انسانی عقل، غور و فکر کرنے والی سوچ، یہ دیکھ کر مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنی خوبصورت کائنات، جو چاند، سورج، ستارے، سیارے، گل، پھل، پھول، خوشبو، ہوائیں، فضائیں، برف، پہاڑ، سمندر، ریگستان، یہ سب چیزیں ایک خالق کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ دیکھیں، کسی بنانے والے کے بغیر، ایک مصور کے بغیر تصویر نہیں بن سکتی، معمار کے بغیر گھر نہیں بن سکتا، کسی کاریگر کے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اتنا بڑا نظام کائنات جو حسن کا مرقع ہے، جو طاقت کا مرقع ہے، سب چیزیں یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ نہیں، یہ ایسے وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ان کو وجود میں لانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ دیکھیں، اب ہم جب غور کرتے ہیں، شاعر نے یہاں خوب دیکھا، خوب دیکھا یعنی غور سے دیکھا۔ خوب دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ غور سے دیکھا۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ اور دعوت فکر دیتی ہیں کہ یہ بڑے بڑے طاقت کے جو گولے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ زمین ہے، سیارے ہیں، ساری چیزیں ہیں، مسلسل حرکت میں ہیں، گردش میں ہیں۔ ہر چیز اپنے آربٹ اور مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، ایک پرٹیکولر آربٹ میں، ایک مخصوص مدار میں۔ اب اگر وہ اپنے آربٹ سے، مدار سے نکل جائے تو خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس خلل کے باعث یہ گولا یعنی زمین یہ ختم ہو سکتی ہے۔ نہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ وہ ایسا کرنے میں کار پابند ہے کہ ایک ہستی جو ہے اس کو اس طرح سے حرکت دے رہی ہے۔ زمین
اس پر 3/4 حصہ پانی ہے اور 1/4 حصہ خشکی ہے، جس پر 200 سے زیادہ ممالک موجود ہیں۔ اب وہ پانی جو ہے اس کے گرد کوئی بند نہیں ہے، اس کے کنارے نہیں بنائے گئے، وہ جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، میلوں گہرا ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو ایک قوت کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ سورج جو طاقت و توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر سورج سے لے کر سمندر تک ایک سکے کے برابر جو ہے راستے میں اوزون لیئر اور تمام تر آبسٹیکلز جو سورج کی روشنی کو ٹھنڈا کر رہے ہیں وہ ہٹا لی جائیں تو 1 سیکنڈ کے اندر 1 مربع میل، 1 مکعب میل سمندر جو ہے وہ کھولنے لگ جائے، یعنی 1 میل لمبا، 1 میل چوڑا، 1 میل اونچا، 1 کیوبک مائل، 1 مکعب میل سمندر کھولنے لگ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنی ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور جتنی توانائی یا روشنی کی ضرورت ہے وہ اتنی زمین پر پہنچا رہا ہے۔ وہ سورج اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، تو اسی طرح سے جب ہم باغ میں جائیں، وہاں رنگ برنگے قسم کے پودوں کو دیکھتے ہیں، اور ان پر رنگ برنگ کے پھول ہیں، ان پر خوبصورت میٹھے میٹھے شیریں پھل لگے ہوئے ہیں، ان کے ذائقے جدا جدا ہیں، ان کے رنگ جدا جدا ہیں۔ تو پھولوں میں خوشبو کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پھولوں میں مہک کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پھولوں کی رنگت اور خوبصورتی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ پھلوں کو کون سجاتا ہے؟ اللہ۔ اس میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ اس میں رس کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ تو گویا یہ سارا نظام کائنات اسی ایک ہستی کے اشارے پر چل رہا۔ تو پھر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ایک مالی اپنے باغ میں، چمن میں اپنے پودوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کو پانی لگاتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت جو ہیں اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی ضرورتوں سے آگاہ ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر کی قوت کا کوئی موازنہ نہیں۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل بے مثال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رزاق ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وہ ہماری ظاہری اور پوشیدہ تمام ضرورتوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب پریشانیوں اور ضرورتوں کو جانتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ ہم تو حال کی بات کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں ہماری کیا ضرورت ہوگی، ہماری کیا پریشانی ہوگی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو پھر جب اللہ کا وجود، اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اللہ کی ذات جو ہے قدرت کے ساتھ ہمارے ذہن میں جاگزیں ہو جائے اور یہ تصور اور کنسیپٹ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، انسان ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے
اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ میری تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اس لیے مجھے نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اب اللہ کی ذات اس کے ذہن میں جاگزیں ہو چکی ہے، اس کے دل میں جگہ کر چکی ہے، اس کی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے، اس کا دل محسوس کرنے لگ گیا ہے، اب وہ دیدہ بینا ہو گیا ہے، تو اس کو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ اور اللہ نے ہی فرمایا ہے نا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آنی ہے، بیماری آنی ہے، مشکل آنی ہے، تو نہ اس کی کوئی بیماری ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی مشکل، اور موت جو ہے اس کا وقت معین ہے، اٹل ہے، اور کوئی جو ہے اسے موت سے نہیں بچا سکتا، اور جب تک زندگی ہے تو موت اس کی خود حفاظت کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر چیز سے عکاس ہے، خوبصورت پھولوں سے، پھلوں سے، دنیا کی ہر چیز جو ہے رب ذوالجلال کی حسن کی عکاسی کرتی ہے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ دیکھیے اب شاعر اس کے باوجود پھر محو حیرت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر قدرتوں سے، نشانیوں سے عیاں ہے، لیکن پھر بھی اسے کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی عقل محدود ہے، اس انسان کی بصارت جو ہے وہ بھی محدود ہے۔ تو جو لامحدود ہستی ہے، لامحدود ہستی کا محدود جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، تو وہ محو حیرت ہی رہے گا۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، خود حد نظر تک تو ہے۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک تو ہے۔ تو بیٹا دوسرا شعر ہے، خوبصورت مقطع ہے، غزل یا نظم کا آخری شعر، جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ مفہوم، اے اللہ میرے رازدار تو بہت ہے، اے اللہ میرے رازدار تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازداں اللہ کی ذات ہے۔ میرے رازداں تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازداں اللہ کی ذات ہے۔ محرم راز کہتے ہیں راز سے واقف۔ دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی بات ہو، پوشیدہ بات ہو، تو وہ کسی اپنے دوست، سنگی، ساتھی کو اپنے راز سے واقف کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راز اس وقت تک راز ہوتا ہے جب تک کہ انسان کے پاس ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ راز راز نہیں رہتا، بلکہ آگے والے کی مرضی ہے کہ وہ اسے رکھے یا نہ رکھے۔ یہی قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ راز اس وقت تک راز ہے جب آپ کے پاس ہے،
جب راز آپ نے کسی کو دے دیا تو پھر یہ امانت ہے اس کی کہ وہ رکھے یا نہ رکھے۔ کہتے ہیں کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ ویسے بھی شرفا جو ہوتے ہیں وہ کسی کے راز جو ہے وہ فاش نہیں کرتے، اور راز رکھنا ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور راز رکھنا دوستوں کا شیوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں ہماری محافل جو ہیں وہ عموماً دوسروں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب خواتین و مرد، تو پھر ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، اور ہم اپنی محافل کو رنگین بناتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایک تو انسانی گوشت، وہ بھی مردہ، اور وہ بھی اپنے بھائی کا۔ پھر آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں اس سے کراہت آتی ہوگی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ دوست مجبوری ہے۔ اگر ہم دوست نہ بنائیں، ہمارے رازدار نہ ہوں، تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، دباؤ کا شکار ہو جائیں، ہم اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ اس لیے جب ہم اپنے دل کا حال، اپنی مشکلات، اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہی خواہوں کے ساتھ، رازداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ہمارا کتھارسس ہوتا ہے، ہماری تسلی ہوتی ہے، ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ہم ڈپریشن اور دباؤ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہی دوست جنہیں ہم دوست کہتے ہیں وہی دوست نما دشمن، وہی یار نہیں یار مار، تو جنہیں ہم سو کارڈ دوست کہتے ہیں، جب آپ کے راز کو، آپ کی خامیوں کو، آپ کی کمزوریوں کو سوسائٹی میں ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار دیکھیے، جس شخص کو میں اپنا رازداں کہتا تھا، جس شخص کو میں اپنا دوست کہتا ہوں، جس شخص کو میں اپنا بہی خواہ کہتا ہوں، وہی شخص جو ہے میری عیب جوئی کر رہا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک شاعر کا شعر ہے کہ کو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، کہ کو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، کہ میں کسے اپنے دل کا حال سناؤں، میں کسے دل کا حال سناؤں، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں جو میرا حال دل اپنے اندر، جو میرے راز کو راز رکھ سکے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر کھلے میدان میں گئے دعا کے لیے کہ بارش ہو جائے، یعنی بارش کی دعا مانگنے کے لیے چلے گئے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نماز استسقاء اللہ کے نبی اور صحابہ نے بھی پڑھی ہے۔ نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا مانگنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ نماز کے لیے لے گئے، دعا کے لیے لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میرا وہ ماننے والا نہیں ہے، تو میں اس کی وجہ سے ناراض، اس پر ناراض ہوں اور یہ بارش نہیں ہوگی۔
تو اگر وہ یہاں سے نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ شخص، حضرت موسیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ سے التماس کی، گزارش کی، رو رو کے مانگا کہ اے اللہ تو میرا راز رکھ لے، تو میری عزت رکھ لے، تو میرے بھید سے واقف ہے، آج مجھے رسوائی سے بچا لے تو میں ہمیشہ تیرا تابعدار رہوں گا۔ تو اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کی ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا آج اسی شخص کی وجہ سے میں بارش برسا رہا ہوں کہ اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو بھائی ہمارے راز رکھنے والا، ہمارے بھید جاننے والا، ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، ہمارے ارادوں کو جاننے والا، ہمارے آنے والے ارادوں کو جاننے والا، ہم نے کیا کل کرنا ہے وہ جاننے والا، ہمارے آج کے اور آنے والے دنوں کے عیبوں کو جاننے والا، وہ سب راز اسی کے پاس ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی رازدان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خبر رکھتے ہیں، بہترین علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے سب رازوں سے واقف ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لے آتا ہے نیتیں بھی، منظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ مظفر وارسی کا یہ شعر ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ ہماری تمام نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اس شعر کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا۔ پردہ میری خطاؤں پہ ڈالا ہے پیار کا، پردہ میری خطاؤں پہ ڈالا ہے پیار کا، مجھ پہ بڑا کرم ہے میرے پردہ دار کا۔ خدا حافظ۔